में कृपा करो ना आमिर गली में कृपा करो ना आमिर गली में कृपा करो ना आमिर गली सब पे 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 कृपा करो ना आमिर गली कृपा करो ना आमिर गली सब पे कृपा करो ना आमिर गली सब पे कृपा करो ना आमिर गली कृपा करो ना आमिर गली कृपा करो ना आमिर गली कृपा करो ना कृपा करो मोरी लाज रखो 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 ना कृपा करो मोरी पिया का सदका 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 कृपा அவுலியா கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்களுடைய உருஸ் முபாரக்கான இந்த தினத்தை முன்னிட்டு தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த தொடர் சொற்பொழிவில் இன்றைய தினம் நமக்கு மத்தியில் எஜமான் கௌசுல் ஆலம் முஹியுத்தீன் அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு சிர்ரஹுல் அஸீஸ் அவர்களுடைய அருமை திருப்பேரர் ஆமீர் கலீமிஷா சர்கார் கிபிலா அவர்களுடைய அருமை மகனார் சர்கார் கிபிலா அவர்கள் இப்பொழுது நமக்கு மத்தியிலே வருகை தந்திருக்கிறார்கள். இறைநேசர்களை, அதிலும் குறிப்பாக அஹ்லுல் பைத்துகளை, பெருமானாருடைய குடும்பத்தினர்களை கண்ணியப்படுத்துவதும் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதும் நம்முடைய கடமை என்பது மட்டுமல்ல, அது நம்முடைய ஈமானில் கட்டுப்பட்ட ஒன்று. அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா இஸ்லாம் என்பது இஸ்ஸத்தினுடைய அடிப்படையில் தான் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்த்தோம். இறைநேசர்களுக்கு ஹிதுமத் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அவர்களுக்கு வாழும் காலமெல்லாம் கண்ணியம் செய்யக்கூடிய நன்மக்களாகவும் மரியாதை செலுத்தக்கூடிய மக்களாகவும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா நம்மையும் நம்முடைய சந்ததிகள் அனைவரையும் அல்லாஹ் ஆக்கி தந்தருள் புரிவானாக. صلوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو
خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، کیوں نہ خاصم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ خاصم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تجھ سے سگ تجھ سے در در سے سگور، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگور، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، تیری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی
ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ அல்ஹம்துலில்லாஹ். புனிதம் நிறைந்த மாதம் எப்பொழுதுமே அந்தந்த மாதங்களில் அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த நேரங்கள் இருக்கிறது ரொம்ப சிறப்பு. ரமலானுடைய மாதத்தில் ரமலான் நோன்பு வைக்கிறோம். அந்த மாதிரி அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா ரபியுல் ஆஹிர் எஜமான் கௌசுல் ஆதம் ரலியல்லாஹு தஆலா அவனுடைய உருஸ் முபாரக்கான இந்த மாதம், இந்த மாதத்தில் அல்லாஹ்வுடைய பேரருளால் நம்மளுடைய மஹல்லாவிலிருந்து அலிஜனாப் நம் பள்ளிவாசனுடைய துணைத் தலைவர் கரிமுல்லா ஆமிரி சாஹிப் அவர்களும் அவருடைய துணைவியார் அவர்களும், அதே போன்று அப்துல் கஃபூர் சாஹிப் ஆமிரி அவர்களும் அவருடைய துணைவியார் அவர்களும் நாளை தினம் ஷேகுமார்களோடு இன்ஷா அல்லாஹ் நாளை பகதாத் ஷெரீஃப் கிளம்ப இருக்கிறாங்க. ஒரு சனிக்கு அங்கே இருப்பாங்க இன்ஷா அல்லாஹ். அவர்களை கண்ணியத்தோடு வழி அனுப்ப வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. அவர்களுக்கு கரிமுல்லா ஆமிரி அவர்களுக்கு நம்முடைய சர்க்கார் கபில் அவர்கள் பொன்னாடை பூர்த்தி விடுகின்றனர். नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। நம்முடைய சர்க்கார் கபில் அவர்களுக்கு நம்முடைய மஹல்லாவை சார்ந்த கபீர் பை அவர்கள் இந்த மலர் மாலை இணைத்து கௌரவப்படுத்துவார். नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहजादे गौसे आजम। சர்க்கார் கபில் அவர்களுக்கு நம்முடைய பள்ளியினுடைய தலைமை இமாம் ஹசரத் அவர்கள் இந்த பொன்னாடை பற்றி கௌரவிப்பார். नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, शहजादे गौसे आजम। الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم گویم ز کمال تو چه غوث الثقلینا گویم ز کمال تو چه غوث الثقلینا محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ محبوب خدا ابن حسن آل حسینہ سر بر خدمت جملہ نہادند و بگفتن سر بر خدمت جملہ نہادند و گفتن تاللہ لقد آثرک اللہ علینا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا معزز و محترم حاضرین اللہ رب العزت کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم ذرا غور کریں کہ اللہ کی ہم پر کتنی نوازشیں ہو رہی ہیں، کتنی نوازشیں ہیں۔ ہر لمحہ وہ ہم پہ کرم فرما رہا ہے، کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے۔ کہ اللہ کون، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو ارحم الراحمین ہے، جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ اور اس کا قول کیا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا۔ ہم کس کے بندے ہیں؟ جو لا تقنطوا کہتا ہے۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جو لا تقنطوا کہتا ہے۔ ہم کس کے ہیں؟ جو ارحم الراحمین ہے۔ مولا کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ سے
کبھی نا امید نہیں ہونا. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست. یہ ہماری بارگاہ ہے, یہاں نا امیدی کی بات ہی نہیں. این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست. 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ. اگر تو 100 بار بھی توبہ کیا پھر گناہ کیا, توبے کو توبہ توڑ دیا, باز آ جا, باز آ, باز آ. ہرانچہ ہستی بازا, بازا بازا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہرانچہ ہستی بازا, گر کافرو گبرو بت پرستی بازا. اگر تو نے کفر بھی کر بیٹھا چھوڑ دے کفر کو, میری بارگاہ میں آ جا. شرک کر دیا چھوڑ دے شرک کو, ہماری بارگاہ میں آ جا. گر کافرو گبرو بت پرستی بازا. یہ درگاہ ماں یہ ہماری بارگاہ ہے, یہ ہماری بارگاہ ہے. یہاں نا امید ہونا کفر ہے, یہاں نا امیدی کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. یہ اللہ کیسا کریم اللہ ہے کہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. بس تو میری بارگاہ میں آ کے صدق دل سے معاف کر دے مولا, اتنا بول تیرے تمام گناہ معاف. یا رب تو کریم ہے, یا رب تو کریم ہے, وہ رسول ہے تو کریم. یا رب تو کریم ہے, وہ رسول ہے تو کریم. 100 شکر کہ ہستے میانے دو کریم. اے اللہ تو بھی کریم. اللہ جمعہ کا خطبہ تو نہیں سمجھتے ہو؟ نیند آ گئی. یا رب تو کریم ہے. میں تو 8:30 بجے سے تیار ہوں. یہ کریم اللہ دیر سے آیا, میری غلطی نہیں. آپ میں کیا کروں, میں آتا ہوں آپ چلے جاتے ہیں. خیر, تو یا رب تو کریم ہے, وہ رسول ہے تو کریم. 100 شکر کے ہستے میانے دو کریم. اے اللہ تو بھی کرم کرنے والا, تو بھی کرم کرنے والا, اور تیرا رسول بھی کرم کرنے والا. تو ارحم الراحمین, یہ رحمت للعالمین. تو کہتا ہے لا تقنطوا, اور تیرا نبی کیا کہتا ہے؟ نبی کریم کیا کہتا ہے؟ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. میری شفاعت کس کے لیے؟ ہائے 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 ہائے, کیسے کریم مولا ہیں. وقت آنے پر مدد کر دیتے. فردا بقیامت حضور شفاعت کر دیتے. نہیں, یہیں سے مجدہ سنا رہے ہیں, پریشان مت ہو جاؤ, میری شفاعت تمہارے لیے ہے. لأہل الکبائر, شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. اے میرے امتیوں پریشان نہیں ہونا, میری شفاعت تو تمہارے لیے ہے. میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے. چھوٹے موٹے کام تو میرے غلام کر دیں گے, چھوٹے موٹے کام تو میرے غلام کر دیں گے. تمہارا نامکمل بچہ, میرے غلاموں کا نامکمل بچہ شفاعت کرے گا. ہاں ہاں, میرے غلام کا نامکمل بچہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا, ابارشن ہو گیا. 15-20 دن, مہینہ 2 مہینے میں جو گر جاتا ہے, حدیث میں آیا ہے کہ وہ حشر میں آئے گا, آ کر ٹٹولے گا اپنے ماں باپ کو. ماں باپ اس کے فاسق و فاجر ہوں گے, گنہگار ہوں گے, مگر کلمہ گو ہوں گے, لا الہ الا اللہ بولنے والے ہوں گے, محمد رسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والے ہوں گے. اعمال عجیب ہوں گے. تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کا ایک بچہ ہوگا جو پیدا بھی نہیں ہوا, پیٹ ہی میں ختم ہو گیا, وہ آ کے ٹٹولنا شروع کرے گا. 18,000 عالم میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈے گا. مولا کہیں گے اس کا باپ تو بڑا گنہگار ہے, اس کی ماں تو بڑی فاسق ہے, فاجرہ ہے, اس کریں کیا؟
یہ تو بڑا پاک صاف ہے، یہ معصوم ہے، ملائکہ کو ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کرے گا تو وہ بچہ جا کے سونگے گا، سونگ کے کہے گا مولا یہ میرے ماں باپ نہیں، یہ میرے ماں باپ نہیں، مولا میرے ماں باپ کو دے۔ تو مولا کہیں گے اے نامکمل بچے، اپنے رب سے جھگڑا کرتا ہے، جا اپنے ماں باپ کو لے جا جنت میں۔ تو وہ اس میدان میں ڈھونڈتا ہوا اپنے ماں باپ تک پہنچے گا اور اپنے ماں باپ کو لے کے جنت میں جائے گا۔ یہ تو مومن کا نامکمل بچہ، مومن کا نامکمل بچہ۔ میرے نبی کا تو یہ عالم ہوگا کہ اشارے کام کریں گے، میرے نبی کے اشارے کام کریں گے۔ میرا نبی کہتا ہے میرے امتی تو پریشان مت ہو جا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ مولا ارحم الراحمین، چھوٹے مولا رحمت للعالمین، بڑے مولا کیا کہتے ہیں؟ لا تقنطو، لا تقنطو من رحمت اللہ، لا تقنطو من رحمت اللہ۔ اے امتی تو رحمت اللہ سے نا امید مت ہو جا، تو رحمت اللہ سے نا امید نہیں ہونا۔ سمجھو، تو رحمت اللہ، اور من آنے سے رحمت اللہ بنا، من کو ہٹا دیے تو رحمت اللہ۔ رحمت اللہ کون؟ رحمت اللہ کون؟ آپ پریشان ہوں گے، عنوان کچھ ہے، کچھ بول رہا ہے۔ نہیں میں سمجھ رہا ہوں کیا بولنا، مقصوم دیکھ رہا ہے کیا بولتا ہے۔ ان کی بولے تو محبوب سبحانی خوش، سبحان بھی خوش، محبوب سبحانی بھی خوش۔ ان کو چھوڑے تو نہ محبوب سبحانی ملتے نہ سبحان ملتا۔ لا تقنطو من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جا۔ وہ رحمت کیا ہے؟ مولا سے پوچھا مولا وہ رحمت کیا ہے؟ مولا نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ میری رحمت جو ہے اس سے نہ یہاں مایوس ہو نہ وہاں مایوس ہو، وہ ہے ہی تیری بگڑی بنانے والا، اس کا کام ہی بگڑی بنانا ہے، اس کا کام بگڑی بناتا تھا، بگڑی بناتا ہے، بگڑی بناتا رہے گا۔ اس عالم میں آنے سے پہلے بھی کئی بگڑوں کی بگڑیاں بناتا رہا، پھر آیا بھی تو بگڑی بناتا ہوا آیا اور گیا بھی تو بگڑی بناتا ہوا گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اللہ کون؟ جو ارحم الراحمین، اللہ 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 کون؟ رحمت للعالمین۔ اس کا محبوب کون؟ رحمت للعالمین۔ وہ کیا کہتا ہے؟ رب کیا کہتا ہے؟ لا تقنطو۔ نبی کریم کیا کہتا ہے؟ میری شفاعت ہے، پریشان مت ہو جا۔ اب تیسرا نمبر ہے، تیسرا نمبر ایک ہے، وہ نہیں تو اوپر کے دو تجھے چھوڑ دیتے، وہ ملا تو وہ ملے، وہ ملا۔ وہ تیسرا نمبر ملا، تیرا کام تیسرے نمبر تک ہی جانا ہے، دوسرے نمبر تک تو نہیں پہنچتا۔ اگر تو پہنچتا ہے سمجھے گا تو تو صحابیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تیرا کام دوسرے نمبر تک پہنچنا نہیں، تیرا کام تیسرے نمبر تک پہنچنا ہے۔ مولا کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا ساتھ ہی میرے محبوب کا ساتھ ہے، میرے محبوب کا ساتھ میرا ساتھ ہے۔ تو مولا کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ تمہید ہے، بات خالی ذہن آیا ہوں، ان سے مانگ رہا ہوں، وہ دیں گے تو میں آپ تک پہنچا دوں گا، نہیں تو چلا جاؤں گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ ان کا کام ہی دینا،
ان کا کام ہی دینا، وہ نہ دیں تو پھر کون دینے والا؟ دینے والا میرا رب، دلانے والا میرا نبی، کیوں نہیں دیں گے؟ تو عرض کر رہا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تخنتوا، رسول اللہ کونوا مع الصادقین، ان تک پہنچنا ہمارا کام، یہاں جانا، کہاں جانا؟ ہاں اب کونوا مع الصادقین پہ جاؤں یعنی آگے بڑھ جاؤں، آگے ہی بڑھتا ہوں۔ تو عرض کر رہا تھا سرکار کا کام شفاعت کرنا۔ سرکار کیا کہتے ہیں؟ مت ڈر، پریشان مت ہو جا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ مولا کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب تیسرا یہ نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر ہے سرکار کا، سرکار کا نمبر۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ مریدی، اے میرے مرید، مریدی لا تخف، اے میرے مرید مت ڈر، اے میرے مرید مت ڈر۔ اللہ، اے میرے مرید، مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید مت ڈر، وہ اللہ جو فاعل حقیقی ہے، جہنم کا بنانے والا، جنت کا بنانے والا، جہنم میں ڈالنے والا، جنت میں ڈالنے والا، نعمتوں سے سرفراز کرنے والا، عذاب دینے والا، نافع، زار، وہ سب وہ کون ہے؟ میرا رب ہے۔ مریدی لا تخف، وہ جس اللہ سے ڈرتا ہے نا، وہ میرا رب ہے، اور صرف رب ہی نہیں، میرا دوست ہے، میرا چاہنے والا ہے۔ مریدی لا تخف اللہ ربی وافعل ما تشاء، تو جو چاہے کر، افعل ما تشاء، جو چاہے کر۔ پریشان ہو جائیں گے، ایسا کیسا جملہ؟ جو چاہے کر کیا؟ کچھ کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے؟ شریعت میں کچھ کرنا، کچھ نہیں کرنا۔ سرکار فرماتے ہیں افعل ما تشاء، جو چاہے کر۔ مگر خطاب کس سے ہے؟ کس سے ہے؟ یا ایھا الانسان افعل ما تشاء نہیں کہا سرکار نے، مریدی، اے میرے مرید افعل ما تشاء، تو جو چاہے کر۔ غوث کا مرید ان کی مرضی کے بغیر حرکت کر نہیں سکتا۔ غوث کا مرید شریعت کے خلاف سانس نہیں لے سکتا۔ غوث کا مرید کبھی طرفۃ عین کے لیے بھی ان کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ اسی کو کہتے ہیں مرید غوث۔ اور اس مرید سے کہیں افعل ما تشاء، جو چاہے کر۔ میرا مرید وہی کرے گا جو وہ چاہے گا، میرا مرید وہی کرے گا جو وہ چاہے گا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ لا تقنطوا۔ رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ میری شفاعت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مت ڈر۔ صرف اتنا ہی نہیں کہا سرکار نے، بیزار ہو رہے ہیں کیا؟ ہاں، ایک ایسا قول سناؤں گا، میرے غوث کے دیوانے ہو جاؤ گے، غوث غوث پکارنے لگو گے۔ ساری کائنات مل کے میرے غوث سے دور نہیں کر سکے گی، ساری وہابیت گھٹنے ٹیک دے گی اگر یہ قول کھل جائے۔ کیسا قول ہے! ہمارے ماں باپ ان کے نالین پر قربان۔ میرے غوث فرماتے ہیں لبن کشفت عورت مریدی، لبن کشفت عورت مریدی وہو بالمشرق انا بالمغرب لسترتها۔ اگر میرا مرید مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں
اور اس کا کپڑا ہٹ جائے، اس کا کپڑا ہٹ جائے، اس کا کپڑا ہٹ جائے، لَسَتَرْتُهَا، اسی وقت میں اس کا کپڑا برابر کر دوں گا، اس کی اسے عریان ہونے نہیں دوں گا، اسے شرمندہ ہونے نہیں دوں گا۔ جو نہ دیکھ سکتا ہو چاک دامنی میری، جو نہ دیکھ سکتا ہو چاک دامنی میری، چاک پردے سیاں کب اسے گوارا ہے، چاک پردے، جو میرا آقا ہے وہ میرے کپڑوں کو پھٹتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتا، تو محشر میں عصیان کو کیسے ظاہر ہونے دے گا؟ جو نہ دیکھ سکتا ہو چاک دامنی میری، چاک پردے عصیاں کب اسے گوارا ہے۔ تو بندگان خدا، مولا کیسے کریم، لا تقنطوا بولنے والے، اور ان کے مولا کیسے، محبوب کیسے، شفاعتی، شفاعت کرنے والے، اور میرے آقا کیسے، ہائے ہائے ہائے۔ بور ہو رہے ہیں کیا؟ ذہن خالی ہے؟ ابھی میں عنوان کی طرف جا رہا ہوں، جب چلا جاؤں گا تو آپ کو اٹھنے نہیں دوں گا۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میرے مرید کا کپڑا ہٹ جائے، میں مشرق میں رہوں اور وہ مغرب میں رہے، تو میں اس کا کپڑا برابر کر دوں گا۔ پھر ایک مقام پہ فرماتے ہیں ان یدی، ان یدی، اے قادریو اپنی قسمت پہ ناز کرو، فخر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کریم، رسول کریم، غوث کریم، صد شکر کے ہستے میاں نے دو کریم نہیں سے کریم، صد شکر کے ہستے میاں نے سے کریم۔ میں تین کریموں کے بیچ میں ہوں، اللہ محمد ساتھ تو ڈر کاہے کا، اللہ محمد ساتھ تو ڈر کاہے کا، ہاتھ میں ان کے ہاتھ تو ڈر کاہے کا۔ ہاتھ میں کس کے ہاتھ ہے؟ غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ، ادھر اللہ ادھر محمد، اب تجھے کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ان یدی ہذہ، ان یدی ہذہ علی مریدی کالسماء علی الارض۔ یہ میرا ہاتھ میرے مرید پر، علی مریدی کالسماء علی الارض، جیسے آسمان، زمین پر آسمان ہے، اس طرح یہ میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ہے۔ تم قادری ہو یا نہیں ہو یا نہیں؟ ارے نہیں، ارے قادری بننے کے لیے کسی کے مرید بننے کی ضرورت نہیں، بن گئے تو سلوک طے ہوگا۔ تم بولو ہم سب غوث اعظم کے مرید، بولو غوث اعظم ہمارے پیر، بولو جی کچھ کرنا نہیں ہے، بولو غوث اعظم ہمارے پیر، ہم غوث اعظم کے غلام، ہم غوث اعظم کو اپنا پیر مانتے ہیں۔ ہو گئے تم سب مرید۔ یہ الگ پیر، یہ عام پیروں کی طرح نہیں، تو جہاں ہے مان غوث کو اپنا، غوث تجھے اپنا کر لیتے، غوث کے ہو گئے تم۔ میرے مرید، اس کے مرید بننے کی ضرورت نہیں، بنے تو علم ملے گا، غوث ایسے ہی ملتے۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک کافر آ کے مسلمان بننا تو کیا کرنا؟ کعبۃ اللہ کو جانا، کعبے کے سامنے کھڑ کے کلمہ پڑھنا، یہاں کھڑا ہے۔ کبیر حاجی سے کہتا ہے میں مسلم ہونا چاہتا ہوں۔ کبیر حافظ کیا کہتا؟ واپا ٹکٹ وانگ، پاسپورٹ پہ تیرکدا مکہ کو پولا نہیں،
یہیں کھڑ کے اسی گلی میں کیا کہتا؟ بول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بول، محمد رسول اللہ بول۔ مسلمان بننے کے لیے کعبۃ اللہ جانے کی ضرورت نہیں، الوہیت کو ماننے کے لیے کعبہ جانے کی ضرورت نہیں، رسالت کے لیے مدینے کو جانے کی ضرورت نہیں، اور قادری بننے کے لیے بغداد جانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح ایک کافر جہاں ہے وہیں سے اسلام میں آ جا سکتا ہے، آ سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں 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 ہاں، نہیں سمجھ میں آیا؟ بور ہو رہے ہیں کیا؟ ہاں ہاں ہاں۔ محی الدین صاحب کے پاس ایک جاہل آتا ہے، کہتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو محی الدین صاحب کیا کہیں گے؟ مدرسے کو آ، تو میرے پاس آ، تو میرے پاس آ، اس وقت تجھے علم ملے گا۔ محی الدین صاحب ہیں، محی الدین صاحب ہیں، بچہ کہتا میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے پڑھا دیا۔ محی الدین صاحب کشنا پیٹ میں ہیں، بچہ یہاں سے کہتا میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو کیا کہیں؟ کشنا پیٹ کو آ۔ علم حاصل کرنے کے لیے کشنا پیٹ کو آنا، اور علیم کو حاصل کرنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں تو ہے صرف اتنا بول کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا؟ کیسے ہو گیا؟ ہوا معکم اینما کنتم۔ یہ علم دینے والا کہیں اور، تو کہیں اور۔ توحید کا دینے والا تجھ سے دور نہیں ہے، تو جہاں بھی ہے تو صدق دل سے بول لا الہ الا اللہ۔ میں تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہوں اور معبود برحق کا اثبات کرتا ہوں، اسی وقت تجھے توحید مل گئی۔ کیسے مل گئی؟ کہ وہ اللہ تیرے ساتھ ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ کہا، تو ایمان ملا یا نہیں ملا؟ کیسے مل گیا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ کلمے والے تجھ سے الگ نہیں، لا الہ الا اللہ بھی تیرے ساتھ، محمد الرسول اللہ بھی تیرے ساتھ، اور ان کو وہ خود سے ساتھ رہتے ہیں۔ بیزار نہیں ہو جانا، بڑے مولا خود سے ساتھ، اور چھوٹے مولا کو وہ ساتھ رکھتے ہیں۔ ان کا اختیار ذاتی، ان کا اختیار اضافی۔ وہ کہتے ہیں ہم جہاں رہیں گے محبوب تم کو وہاں رکھیں گے، اور یہ محبوب سبحانی ان سے لینے والے، وہ کہتے ہیں عبد القادر میں جہاں جہاں رہوں گا تو وہاں وہاں رہے گا، مجھے رکھنے والا وہ، تجھے رکھنے والا میں۔ تو قادری بننے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، تو جہاں ہے غوث پاک کو اپنا پیر مان، غوث پاک کا مرید ہو گیا۔ عامری، نوری، فیضی وہ بننے کی ضرورت نہیں۔ قادری بننا بہت آسان، عامری بننا مشکل ہے، جا کے ان کا مرید بننا۔ آسان کام کیوں چھوڑتا ہے؟ دل سے ان کو مان۔ محی الدین صاحب پریشان ہو رہے ہیں، ارے جو حق ہے وہی سنائیں گے ہم، مگر ان کا بن جائے گا، ان سے کچھ لینا بھی ہے، ان سے لینا ہے تو وہ دینے والے کچھ مقرر کیے ہیں، ان سے ملنا پڑے گا، مگر ان سے نسبت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اللہ لا تقنطو، 10-15 منٹ، لا تقنطو کہنے والا، رسول اللہ شفاعت کرنے والے، میرے غوث کیا فرماتے ہیں؟ ان یدی ھذہ اللہ علی مریدی کالسماء علی الارض، یہ میرا ہاتھ میرے مریدوں کے سروں پر ہے۔ یہاں ایک جان کی بات ہے، جان کی بات ہے کہ ہاتھ
ہمارے سر پر ہے، تو کہتے ہیں کہ حضور کا کرم ہمارے اوپر ہے، حضور کا، حضور کے دامن کا سایہ ہمارے سروں پر ہے۔ نہیں نہیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان یدی، میرا ہاتھ بھی نہیں بس کہا سرکار نے، میرا ہاتھ ہو تو مجازن کچھ معنی لے لے سکتے تھے، سرکار فرماتے ان یدی ہاذی، یہ میرا ہاتھ، یہ جسد عنصری والا ہاتھ، یہ آگ پانی مٹی ہوا سے بننے والا ہاتھ، یہ ہاتھ تو مجھے اپنا جیسا سمجھا، تیرا ہاتھ پیچھے نہیں جا سکتا، میرا ہاتھ تو جہاں جہاں ہے وہ یہ ہاتھ ہاذی ان یدی ہاذی، یہ میرا ہاتھ تو جہاں ہے وہاں ہے۔ اب ہم غوث کو سمجھیں کیا؟ ہاتھ تو بڑی چیز ہے، ہاتھ تو بڑی چیز ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں خدمی ہاذی، وہاں بھی ہاذی، وہاں بھی ہاذی، وہاں بھی ہاذی، یہ میرا پاؤں، خدمی ہاذی کیا ہے وہ؟ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ غوث کا تصرف، غوث اعظم کا تصرف، غوث اعظم کا اختیار، یہ نہیں کہا سرکار نے، خدمی ہاذی اشارہ فرماتے ہیں، باطینی خدم، باطینی تصرف، باطینی کمال کی بات نہیں، ظاہری پاؤں کی بات۔ خدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا پاؤں، اللہ کدے چل رہے ہیں پا کنجیر، یہ میرا پاؤں، یہ پاؤں تمہارا بھی پاؤں ہے نا، میرا بھی پاؤں ہے، تمہارے پاؤں میں جوتے نصیب نہیں، میرا پاؤں کہاں ہے؟ اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ ایک پاؤں ہے، ایک پاؤں، خدمی ہاذی، ایک پاؤں کے نیچے کل اولیاء۔ اللہ اللہ، یہ ہمارے ان کے فرزند نہیں، عثمان شاہ صاحب کے کیا بیٹے؟ ہاں، کیا خوبصورت بچہ، اللہ سلامت رکھے۔ ہاں، تو کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہا باہر سے غور کیا تو اللہ خوش رکھے۔ کیا نام تھے بیٹا تمہارا؟ ذیشان۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ نیاز صاحب کے، ہاں زبیر صاحب کے، حافظ صاحب۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بھول گئے اللہ۔ خدمی ہاذی علی رقبۃ کل ولی اللہ، یہ میرا پاؤں، یہ میرا پاؤں میرے فرزند عبدالرزاق کے گردن پر ہے، یہ میرا پاؤں میرے فلاں خلیفے کے اوپر ہے، نہیں، کل اولیاء، کل اولیاء کی گردن پر۔ ذرا سوچو، ایک پاؤں غوث پاک کا روئے زمین پر جتنے اولیاء ہیں ان کی گردن پر۔ اب وہ خدم غوث کی وسعت کو ہم کیا سمجھیں؟ خدم غوث کی بڑائی کو ہم کیا سمجھیں؟ خدم غوث کی عظمتوں کو، کرامتوں کو کیا سمجھیں؟ جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس خدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صرف سلام پڑھ سکتے ہیں ہم، خدم پر سلام بھیج سکتے ہیں، قدم کو چومنا بھی وہ ہمارے نصیب کی بات نہیں ہے۔ قدم کے نیچے آنا تو ولی بننا، جو ولی بن جاتا ہے، غوث اعظم کے قدم کے نیچے آنا تو ولایت حاصل ہونا۔ قدم جس پر آ گیا وہ ولی بن گیا نہیں کہتے ہیں سرکار، ولی بن کے آیا تو میں قدم رکھوں گا،
ولی بن، ایمان لا، تقوی حاصل کر، نیک بن، گناہوں سے بچ، ولایت ملنے کے بعد اس ولایت کے صلے میں اللہ کیا دیتا ہے؟ غوث اعظم کا پاؤں دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تحفہ کیا دیتا ہے؟ غوث اعظم کے زیر قدم تم کو لا لیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور 5-10 منٹ وہاں بھی سرکار کیا فرماتے ہیں؟ خدمی حاضی، 800 سال سے اس خدم کو سمجھے نہیں، اس پر کتابیں تصنیف ہو گئیں، صرف خدم غوث پر اتنی زخیم کتابیں، کوئی بولتا مانن ہے، کوئی بولتا ہے مجازن ہے، کوئی بولتا ہے حقیقتاً کچھ ہے، ارے کچھ بھی نہیں، یہ پاؤں میرے غوث اعظم کا صاحب کی گردنوں پر۔ خدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، تو اللہ کے ولی بننا تو غوث اعظم کے پاؤں کے نیچے آنا پڑے گا۔ اولیاء کا مقام جہاں جا کے ختم ہو جاتا ہے، اولیاء جہاں جا کے رک جاتے ہیں، اولیاء ہاں ولی کون؟ کتنی دیر بول سکتا ہوں میں؟ ابھی جمتا ہوں۔ ولی کہاں ہے بتا دوں؟ ولی بھی ہمیں یہ ہے نہیں، ولی بہت دور ہے، ولی بہت دور ہے۔ یہ ہمارا یہ نبا یہ کرسی پہ، ہاں ربیع الاول میں تم کہاں چلے گئے تھے؟ ہمارا مرید اچھے ہیں، ارے کیا بول ابھی ہوگا، ہاں سنتے، ہاں تو میں کہاں کی ہجرت کر دیے سمجھا، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ولی کہاں ہے یہ بتا دیتا ہوں، مگر صبر سے بیٹھنا۔ مخلوقات میں کہاں رہتا ہے ولی؟ ولی کا مقام کہاں؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ زمین۔ کیا ہے؟ زمین، اسے کہتے ہیں جمادات، بورا اردہ، جمود ہے اس کے اندر، حرکت کرتی نہیں۔ یہ زمین جب سے بنی یہاں ہے، رائے پیٹ سے یہاں نہیں آئی، بارکس سے یہاں نہیں آئی، یہاں کی یہاں یہی ہے، 1 انچ بھی حرکت کرتی نہیں، یہ نیچے۔ اس کے اوپر ایک چیز آتی ہے، اسے کہتے ہیں نباتات۔ اب اس بیچ مسجد میں ایک چھوٹا پودا لگا دو، بڑھتا 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 بڑھتا، وہاں سے چل کے جاتا نہیں، وہیں ٹھہر کر پھیل جاتا، پوری مسجد کو گھیر لیتا۔ یہ حرکت کرتی نہیں، بڑھتی نہ گھٹتی، وہ وہیں ٹھہر کے پھیلتا پوری مسجد کو۔ یہاں ایک اس کا کیا جھاڑ کے بازو جھاڑی نکلتی، جھاڑ کے بازو کیا بھول کوئی یاد ہے؟ ہاں مرا آلہ مرا مرا تیری لے، ایک درخت ہے، وہ بچے ڈالتا ہوتا تو وہ ایسے ہی پھیل کے پوری دنیا کو گھیر لے گا، وہ بڑھ کا جھاڑ، بڑھ تو زمین بولو رہے کیا؟ زمین وہیں ٹھہرتی، اب اس پر جھاڑ، اس کے اوپر وہیں آ گیا، کون آ گیا؟ دیکھ نباتات، اب وہ پھیلتا رہتا، اس کے بعد چھوٹی بکری آتی، جمادات کے اوپر نباتات، پوری سبحان اللہ بولنے والے سامنے آ جا، پیچھے بٹ سبحان اللہ کو دیکھنا کہاں بول رہا ہے، بول کے میں آ جا۔ کیا بول رہا تھا میں؟ جمادات کے اوپر نباتات، نباتات کے اوپر حیوانات، اس کے اندر جمود ہے، نباتات میں نمو ہے، بڑھے گا وہ جھاڑ۔ کبیر حاجی پوری جا، اب اس کے اوپر ایک چلنے پھرنے والا ہے، وہ ہے بکری، بیل، بھینس، گائے، یہ آ کے اس کے اوپر جو ہے اسے کھاتا، اس سے وہ بڑھ گیا۔ زمین سے واجد کون بڑھا؟ درخت، درخت کے اوپر مقام رکھنے والا حیوان، بکرا، گدھا، بیل، وہ بیل بھی ہے، حرکت کیا تو یہ دونوں سے آگے بڑھ گیا، حرکت کیا تو
ادھر جہاں جا سکتا، جمادات، نباتات، حیوانات۔ اب حیوانات کی دو قسمیں ہیں، یہ بھی حیوانات ہیں۔ بزرگ اللہ غصہ نہیں کرنا، یہ محی الدین حافظ صاحب حیوان ہے، حیوان ہے نا، حیوان ہے، حیوان ہے وہ، مگر حیوان ہے نا، اگر اسے میں کہوں نہیں گا قید مادری، جمیل کریکٹ ہونے والا، محی الدین حافظ صاحب قید مادری بولے تو مجھے زندہ چھوڑیں گے، ان کے بیوی بچے آ کے چھوڑیں گے کیا با؟ اسے میں دلیل کیا دیتا ہوں، یہ حیوان ہے نہیں، گدھا بھی حیوان، یہ بھی حیوان۔ ان کی بیوی بچے بولیں گے احمق الوجود، تجھے ہم کچھ سمجھے تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، حیوان ہے مگر اس کے ساتھ نطق ہے، اس کے ساتھ نطق ہے، یہ ناطق ہے، یہ بولنے والا ہے، معافی ضمیر کو دوسرے تک منتقل کر سکتا ہے، بکرا وہ کر نہیں سکتا، وہ بھی حیوان یہ بھی حیوان، مگر یہ بولنے والا حیوان صرف بولنے والا بنا تو اس سے اعلیٰ ہو گیا۔ السلام علیکم، کہاں سے تشریف لائے آپ؟ اتنا بولتا ہے تو وہ بیل سے بڑھ گئے، چائے پئیں گے، یہ بول رہے ہیں، اپنے دل کی بات الفاظ کے ذریعے دوسرے تک پہنچانے کی قابلیت آئی تو وہ حیوانوں میں یہ حیوان الگ ہو گیا، اسے حیوان بولنا جائز نہیں۔ صرف نطق، ایک نطق، اب اس پہ سوچو، بہت سی باتیں کھل جائیں گی، صرف نطق آیا، اب سارے حیوانات کے اوپر انسان، مومن مسلم وہ سب نہیں، انسان، بولنے والا انسان پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہے، کھڑ کے بتاتا ہے کہ زمین میرے پاؤں کے نیچے، درخت میرے پاؤں کے نیچے، حیوان میرے پاؤں کے نیچے، بڑا ہاتھی ہے اس کے اوپر چھوٹا یہ بچہ بیٹھا ہوا جا رہا ہے، کیا بتا رہا ہے اس کا بیٹھنا؟ یہ میرے ٹھوکر کے نیچے میں اعلیٰ یہ ادنا، ہاتھی ہے اتنا بڑا، اس کے اوپر کبیر حاجی بیٹھ گیا، کبیر حاجی 60 kg کا، وہ 600 kg، نہیں، وہ نطق نہیں رکھتا ہے، وہ عقل نہیں رکھتا ہے، کبیر حاجی بولنے والا، ہاتھی بولنے والا نہیں، کبیر حاجی سمجھانے والا، ہاتھی سمجھانے والا نہیں، کبیر حاجی اپنی بات کو دوسرے تک الفاظ کے ذریعے بولنے والا، ہاتھی بولنے والا نہیں، وہ حیوان، یہ حیوان ناطق، اس میں نطق نہیں ہے، اس میں نطق ہے۔ ارے ظالم، ایک نطق آیا تو سارے حیوانات پر کبیر حاجی بڑھ گیا۔ ہاں، اب بولنے والوں کے اوپر، بول کے ختم کر لیتا ہوں، غصہ نہیں آنا، اس کے اوپر کون؟ فقیر ہے، فقیر ہے، پھٹا ہوا جھبا، ازار بھی پھٹی ہوئی، 3 وقت کا بھوکا، وہ کیا کرتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور اسے مانتا ہے، تو وہ ایک فقیر روئے زمین کے تمام مشرکین و کافر پر کفار پر بھاری ہوا نہیں ہوا؟ اللہ ساتھ دو۔ اب وہ اونچا اس کے اوپر آ گیا، زمین، بیزار ہوتے ہیں خطبہ، زمین کے اوپر درخت، درخت کے اوپر زمین، بولے تو بڑے بڑے پہاڑ، فلک بوس چوٹیوں کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان، اس کے اوپر ایک چھوٹا درخت، اس پر چھوٹا درخت، وہ بتاتا ہے میرے اندر نمو ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آتا پیچھے بیٹھا ایک آدمی، اب مزہ آ گیا، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ وہ 1 لاکھ پہ بھاری، مگر وہ دکھ چھپ کے بیٹھتا، میں بتاتا ہوں، بات بتاتا ہوں جاتے وقت پہ، تو کیا زمین، اللہ اللہ، کیا کہہ رہا تھا میں؟ زمین کے اوپر نبات، نبات کے اوپر حیوان، حیوان کے اوپر انسان، اور تمام انسانوں کے اوپر ایک مسلم۔ اللہ کی نظر میں 1 کروڑ کفار
کل عدم، اولئک کالانعام بل ہم اضل. وہ یہ ایک مسلمان. اب تمام مسلمان ایک طرف، اس کے اوپر کون؟ مومن کامل. مومن کامل کتنے نمبر ہو گئے تم گن لینا. اس کے اوپر صالح، مومن کامل صالح ایک، اس کے اوپر ولی. ایک ولی کے نیچے پورے مسلمان نیچے، تمام مسلمان ولی کے نیچے، شہید بھی نیچے، شہید نیچے. شہید کا کتنا بڑا مقام ہے. ہر شہید کو ولی، ہر شہید کا ولی ہونا ضروری نہیں ہے. ہر شہید کا غلطی چلی پڑیا، ہر شہید کا ولی ہونا ضروری نہیں. کیسا بھی گنہگار آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جا سکتا ہے، مگر ولی اس کے اوپر، سب کے اوپر ولی نظر آتا ہے، ایک چھوٹا ولی. اب یہ پورے اولیاء کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اولیاء کہاں سے شروع ہوئے؟ بولوں اولیاء کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ لوگ مجھے بڑا چاہتے ہیں مگر آیا تو اداس بیٹھتے. کیا وہ یہ پرائی پورم 25 سال سے آتا ہوں میں، ہنستے بھی نہیں روتے بھی نہیں. کیا وجہ؟ کیا ویسا کیا؟ اچھا معاف کرنا یہاں کا انداز. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ تمام کے اوپر بولو نا جی اولیاء. اب یہ تمام اولیاء میں کون کون ہیں؟ اولیاء کہاں سے ہیں؟ اولیاء صرف اس امت کے نہیں، آدم علیہ السلام کی امت میں بھی اولیاء تھے، شیس علیہ السلام کی امت میں بھی اولیاء تھے، حضرت ابراہیم کی امت میں بھی اولیاء تھے، حضرت اسماعیل کی امت میں بھی اولیاء تھے، حضرت نوح کی امت میں بھی اولیاء تھے، حضرت یحییٰ کی امت میں بھی اولیاء تھے، حضرت زکریا کی امت میں بھی اولیاء تھے. اولیاء نہیں سو وقت ہی نہیں، زمانہ ہی نہیں. اور یہ تمام پیغمبروں کے اولیاء میں ایک مقام ہے، اولیاء میں غوثیت کا. تو آدم کی امت میں بھی اغواث تھے، نوح کی امت میں بھی اغواث تھے. 1,24,000 امجد، 24 امجد. اللہ اللہ کہاں ہے دیکھو نے 3 بار پکارنے کے بعد ادھر دیکھتا ہے تو اب نے کیا سنا ہوگا بیان میں. 3 بار اتنا اللہ اللہ غور، اتنا غور. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ 3 بار کتنی بلند ہوتی. تو اب سامعین ایسے رہے تو یہ حال کیا ہونا. اللہ اللہ. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ پورے انبیاء کے 1,24,000 انبیاء نبیوں رسولوں کی امتوں میں اغواث تھے. وہ سارے اغواث اس میں اعظم بھی تھے. ہر امت میں ایک غوث اعظم تھا. وہ تمام اغواث میرے غوث کے نالین کے نیچے. سمجھے بابا؟ اللہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، وہ ہے تلوا تیرا. یا غوث تیرا تلوا کیا ہے؟ جہاں اللہ کے اولیاء اغواث اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں. تلوے کا یہ حال ہے تو اب پنڈلیوں کو کون سمجھے؟ شکم اقدس کو کون سمجھے؟ صدر مبارک کو کون سمجھے؟ زبان کو کون سمجھے؟ آنکھوں کو کون سمجھے؟ اب سر کا مقام کیا ہوگا؟ غوث نے کہا قدمی حاضی علی رخبت کل ولی اللہ. یہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردنوں پر، صرف اس امت کے نہیں، جتنے اگلے اغواث گزرے ان کے اوپر بھی
صحابہ کو چھوڑ کے, کچھ خاص تابعین کو چھوڑ کے, سب کے سروں پہ میرے غوث کا پاؤں پاؤں پاؤں. ہی سمجھ میں آتا ہے. اب ان کی کیا شان بیان کریں. میرا عنوان ہے شان محبوب سبحانی. اللہ کچھ وقت ہو گیا, 10 منٹ میں ختم. آیت کو ٹچ بھی نہیں کیا. کیا مقام, کیا سمجھے. 2 مہینے, اب آ جاتا ہوں. 1 مہینہ گزرا, 1 مہینہ گزر گیا. اس مہینے کا نام کیا؟ اللہ, کیا بابو کیوں اتنی اندر بس, زور سے بولو. ربیع الاول. کیا؟ اچھا وہ نہیں مان تو 12ویں کا مہینہ. اب ربی پھر پھر اول, اب 3 ربی بولنا, پھر الف لام لگا کو پھر اول, اتنا نہیں بول سکتے. تو 12ویں کا مہینہ. پہلا مہینہ کیا؟ 12ویں کا مہینہ. ربی کہتے ہیں بہار کو. اول پہلی بہار. ختم کر لیتا ہوں. پہلی بہار. آ جاؤ مقدام صاحب, پہلی بہار آ جائیے, تشریف لائیے, آپ کے لیے چیئر خالی ہے. پہلی بہار, پہلی بہار. ہاں, اس میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اللہ, کیا ہوا با؟ نبی آئے, نبی آئے, حضور آئے, اللہ کا محبوب آیا, اللہ کا محبوب آیا, تو بہار آ گئی. اس مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاول, پہلی بہار. کیوں بہار کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جان بہار آئی اس میں. محبوب خدا آیا, نور مجسم آیا, شفیع المذنبین آیا, رحمت للعالمین آیا. کتنے آئے, ان کا آنا بھی معلوم نہیں, جانا بھی معلوم نہیں, مگر یہ ایک ایسا آیا کہ قیامت تک اس کے آنے کی بات ہوتی رہے گی, ہوتی رہے گی, ہوتی رہے گی. اور ایک بات بتائے گا, وہ ختم ہو جائے گا, اس کا بچہ, اس کا بچہ, اس کا سب ختم ہو جائیں گے, مگر اس کے آنے کی بات چلتی رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا آنا الگ ہے. ہمارا آنا الگ, اس کا آنا الگ ہے. ہمارا آنا الگ ہے, اس کا آنا الگ ہے. قد جاءکم من اللہ نور. اس کا آنا الگ ہے. وہ کیسا آیا؟ نہیں رہ کے آیا, نہیں رہ کر آیا. اللہ, تھا اور آیا, تھا اور آیا, تھا اور آیا. محی الدین حافظ صاحب نہیں تھے, آئے. اللہ, محی الدین حافظ صاحب کے والد 100 سال پہلے نہیں تھے, پھر آئے. میں عمر بول دوں؟ نہیں بولتا. کچھ سال پہلے نہیں تھا, اب آ گیا. عمر نہیں بولنا, عمر بولے تو پھر مہندی کا راز پاش ہو جاتا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ کچھ سال پہلے نہیں تھا, 70 سال پہلے نہیں تھا, 60 سال پہلے نہیں تھا, یہاں تک ہی بولوں گا, اب اندازہ لگا لو. نہیں تھا, بعد آ گیا. نہیں تھا, آیا. ربیع الاول میں جو آیا وہ نہیں تھا, نہیں, وہ تھا پھر آیا بھی, تھا بھی آیا بھی. سمجھو, تھا بھی آیا بھی. جو رہتے ہوئے آتا ہے
اللہ جو رہتے ہوئے آتا ہے اسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، جو رہتے ہوئے آتا ہے اسے کہتے ہیں نور اللہ، جو رہتے ہوئے آتا ہے اسے کہتے ہیں محبوب خدا۔ کیسے کہہ دیا؟ کب سے تھا، وہ کب بھی نہیں تھا، تب سے تھا۔ کس صدی سے تھا؟ صدی بنی ہی نہیں تھی تب سے تھا۔ کس دن میں تھا؟ دن ہی نہیں تھا، تھا۔ کون سے خطے میں تھا؟ خطہ ہی نہیں تھا، تھا۔ زمین نہیں تھی، تھا۔ آسمان نہیں تھا، تھا۔ چاند نہیں تھا، تھا۔ سن عیسوی نہیں تھی، تھا۔ سن ہجری نہیں تھی، تھا۔ تو نہیں تھا، تھا۔ میں نہیں تھا، تھا۔ وہ نہیں تھا، میرا نبی تھا۔ یہ نہیں تھے، میرا نبی تھا۔ میرا نبی خود کہتا ہے کنت نبیّا وآدم بین الماء والتین۔ تمہارا نبی کب سے تھا؟ جبکہ بشر بھی نہیں تھا، پہلا بشر ہی نہیں تھا۔ اس کا معنی کرتے ہیں آدم علیہ السلام جس وقت بنتے تھے تب سے نبی تھے، نہیں ایسا نہیں ہے اس کا معنی۔ کنت نبیًا، میں اس وقت سے نبی تھا۔ وقت نہیں بتاتے ہیں سرکار، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی بنے نہیں تھے، بن رہے تھے۔ اس وقت میں نبی بنا نہیں، اس وقت میں نبی تھا۔ وہ کب سے تھے؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ کو معلوم اور رسول اللہ کو معلوم۔ کیا کے لیے بولا؟ ساتھ دو جی، یہ کیوں بولا؟ تو آنا میں ہی بولنا، سنے تو سنا۔ امجد صاحب ادھر وہ پیچھے والے کو دیکھتے ہیں، وہ پیچھے ٹی ಕೊಡ್ತೆ ನಾನಿ غلام رسول ٹی ಕೊಡ್ತೇವ امجد کو ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾತಿನೇ ಇರ್ಕறான்۔ اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں بیان کر رہا ہوں، مجھے دیکھتا نہیں۔ 10 روپے کی چائے پلا اسے دیکھتا ہے کیا؟ دیکھو اللہ اللہ۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ چلو ساتھ دو جی، تم پانی پی لے کو بیٹھیں۔ کیا کچھ نہیں تھا، میرا نبی تھا اور پھر وہ نبی آیا۔ ایسی ذات کے آنے پر جتنا بھی بولیں گے کم ہے، جتنا خرچ کریں گے کم ہے، جتنی خوشی منائیں گے کم ہے۔ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مولود ہماری طرح کا نہیں، یہ تھا اور آیا، تھا اور آیا۔ اللہ یہ ایسا مولود ہے کہ باپ بھی نہیں تھا، وہ تھا، پھر باپ کے صلب سے آتا ہے۔ ماں بھی نہیں تھی، وہ تھا، پھر ماں کے رحم سے آتا ہے۔ دادا بھی نہیں تھا، وہ تھا، پھر دادا کی صورت سے آتا ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا؟ قرآن کہتا ہے ابرہا جس وقت کعبے کو ڈھانے آیا اس وقت حضور تھے؟ اللہ اللہ نہیں تھے۔ کتنے دن پہلے، مہینوں پہلے، وہ تاریخ معلوم، 55 دن 60 دن کچھ پہلے کعبے کو ڈھانے آیا ابرہا، ایک بادشاہ۔ اب نہیں رہا وہ ابرہا، اب نہیں رہا۔ کیا ابھی سمجھتے نہیں؟ ابرہا اب نہیں رہا، جو کعبے کو ڈھانے آتا وہ اب نہیں رہتا۔ عیسائی جو فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں، ایک دن ہوں گے وہ ایک دن کہیں گے وہ نہیں رہے۔ نہیں تھا، تھا اور آیا۔ ایسی ذات کے آنے کے مہینے کو کہتے ہیں ربیع الاول۔ اب یہ سمجھ میں آئی، اتنی بڑی ذات آئی۔ اللہ 1 گھنٹہ ہو گیا، ختم کر لیتا ہوں، اب اسپیڈ چل جانا۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں حضور بطن مادر میں ہیں۔ مولا کہتے ہیں علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے میرے محبوب، آپ کے رب نے فیل والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو میں نبی تھا اور آیا پھر آمینہ کے بطن سے۔ ارے یہ بی بی آمینہ کا تو اب کا دور، کل کا، اب کل کا۔
ایک ایسی بات بولوں گا پورے انبیاء اس میں آ جائیں گے. ہاں نبی ہر نبی کے دور میں تھا, ہر نبی کے دور میں تھا. وہ میرا نبی میلاد میں آیا. سب سے پہلا نبی کون؟ آدم علیہ السلام. ابھی بنے نہیں, اللہ کو بنانے کا ارادہ ہوا. ارادے پر اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, محمد اے میرے محبوب ذرا یاد کرو اس واقعے کو, یاد کیجئے. اِذْ قَالَ رَبُّكَ, آپ کے رب نے ملائکہ سے, یاد کرو کسے بولتے با؟ جو رہتا اسے اتنا بولتے. آدم بنے بھی نہیں, میرے نبی تھے, پھر آدم کے ذریعے سے آئے. ایسے آنے والے کی خوشی کے جس مہینے میں آیا اسے ربیع الاول کہتے ہیں. بول کے ختم کر دیتا ہوں. اب دوسرے مہینے میں تشریف لے گئے. پہلے مہینے میں محبوب خدا کا آنا اسے کہتے ہیں ربیع الاول. اسے کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاول. اللہ, سامنے آ جانا با نظام, آجا آجا, بیٹھ جا بیٹے. کیا کہتے ہیں اسے؟ ربیع الاول, پہلی بہار. اے محی الدین, اسے کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاول. اب دوسرے مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ ربیع الاول. ربیع کیسا؟ اس مہینے میں نبی آئے. ختم کر لیتا ہوں. اس مہینے میں نبی آئے, بہار آئی. اس مہینے میں میرے غوث پردہ فرمائے. وصال غوث کا مہینہ ہے یہ. اللہ, اب تک ربی کیسا با ربی بولنا؟ غوث پاک گئے سو مہینہ نا. 70 حافظ صاحب قبلہ پننا لپڑی پڑی پڑھنا کونجی کامنگا. سرکار آئے ربیع الاول. اب غوث پاک ہم کو چھوڑ کے گئے. ربیع الثانی کیسا؟ تو معلوم, سنو, وہ آنے والا تھا اور آیا, یہ جانے والا ہے اور گیا. یہ آنے والا, جانے والا جاتا بھی ہے رہتا بھی ہے, جاتا بھی ہے رہتا بھی ہے. اس کا جانا تمہارے جانے کی طرح نہیں. وہ محبوب خدا, یہ محبوب نبی. وہ نور خدا, یہ نور نبی. ربیع الاول میں کیا ہے؟ نور خدا آیا. ربیع الثانی میں نور نبی گیا. تو اس کا جانا اللہ ماں شما کی طرح جانا نہیں, یہ رہتا بھی ہے جاتا بھی ہے, رہتا بھی ہے جاتا بھی ہے. کیسے کہہ دیا؟ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. کتنا وقت ہو گیا؟ دیکھو, جو میری راہ میں کٹ جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں بولنا, مردہ نہیں بولنا. خدا کہتا ہے بل احیاء. یہ شہید سب میرے غوث کے غلام. ہاں, اب پکڑ لیں گا. اس میں امیر حمزہ ہے نا, پہلے بول دیا نا میں صحابہ کو چھوڑ کے, کچھ خاص تابعین کو چھوڑ کے. اس کے بعد غوث اعظم اللہ نا, ارے بندوں کے غوث اعظم رے بولتے اسے. اللہ اللہ غوث اعظم, یہ بندہ غوث اعظم. اللہ اللہ اللہ. تو شہداء میرے غوث کے نیچے ہیں. مولا کہتا ہے شہید کو مردہ مت کہو, وہ کٹ کے بھی مرا نہیں. تو میرا غوث بھی ربیع الثانی میں جا کر بھی گیا نہیں, گیا نہیں میرا غوث. اسی لیے اس مہینے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ربیع الثانی. اگر میرے غوث ہم جیسے مر جاتے تو اسے ربیع نہیں کہتے ہم, یہ بہار ہے. سب عبدالستار صاحب کیوں بولتے ہیں اسے بہار؟ یہ اس کا جانا الگ ہے. یہ ہم جیسے جاتے ہیں ویسا نہیں جاتا. اس کا نام نہیں گیا تو وہ ذات کہاں جاتی؟ 800 برس گزر گئے, نام ہے. تو یہ ربیع الثانی وہ ختم کر لیتا ہوں. اللہ, کتنا وقت ہو گیا؟ آپ تو 5 منٹ میں ایک چھوٹا قدے بول کے چلے جاتا ہوں.
گل محمد گل مرجھا گیا ہے نا. گل کہتے پھول کو, پھول مرجھا جاتا, ایسا مرجھانا نہیں, گل کبھی بھی فریش رہنا, ہنستے رہنا. تو گل یہ باغ کا نہیں, محمد کا گل. جو محمد کا گل ہوتا کبھی مرجھاتا نہیں, مسکراتے رہنا, مسکراتے رہنا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں صرف ہاں نہیں بولنا, ساتھ دینا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ربیع الثانی اولیاء ہماری طرح جاتے نہیں, رہتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, رہتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں. ایک واقعہ بول کے چلے جاتا ہوں. کئی واقعہ آئے ذہن میں, یہ عجیب سوتا وہ مجمع. تو کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو نہیں, کبیر حافظ کو سب نہیں بولتا ہوں, یہ سامنے بیٹھا دیکھو, توم تریشہ, یہ میرا پھر بھائی, کیا نام بھائی ہے, مقصوم شابی امجد شاہ کو بولتا ہوں. تو کیا کہہ رہے, مقصوم کے والد نہیں آئے کیا؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ جاتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں, ان کا جانا الگ, ان کا رہنا الگ, یہ ہماری طرح نہیں جاتے. ایک واقعہ بول کے چلے جاتا ہوں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف وحزنون اللہ. یہ سب نہیں بولنا, چھوڑو. اللہ بول کے کچھ ہلانا چاہا مگر نہیں ہوا. اللہ بول کے کچھ ہلانا چاہا مگر اب تم مجھے جاؤ بولتے, جاتا ہوں میں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ جانا الگ ہے, تمہارا جانا الگ, میرے غوث کا جانا الگ. غوث جاتا ہے تو چھوڑ کے جاتا نہیں. غوث کا جانا بس, غوث کا آنا بس. عاقل کو اشارہ کافی. جو ولی ہوتا وہ مرتا با, ایسا مرتا نہیں. ہماری موت ہمیں آ کے اندھا کر دیتی, ولی کو موت آ کے اور دیکھنے والا بنا دیتی. ہماری موت بہرا کر دیتی, ولی کی موت سماعتوں میں اضافہ کر دیتی. ہماری موت ہمارے ارادوں کو ختم کر دیتی, ولی کی موت ارادوں میں کامل بنا دیتی. ہماری موت ہم کو گونگا کر دیتی, ولی کی موت بولنے والا بنا دیتی. کیونکہ ولی کی موت ہے یہ, کیونکہ ولی اس سے لگ جاتا ہے جو ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے, ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے. ولی کب ولی بنتا؟ جب نبی سے مل جاتا. نبی سے ملا تو ولی خدا کا بنا. نبی کون ہمارا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرا نبی ہر لمحہ بڑھ رہا ہے, تو اس سے لگا ہوا غوث بھی ہر لمحہ ترقی کر رہا ہے. ترقی کرنے والا فنا کیسے ہو جائے گا با؟ مرتا ہے, موت آتی ہے وہ الگ موت. کل نفس ذائقۃ الموت. ہم کو موت ختم کرتی, ان کو چکنے آتی. ان کی موت الگ. تو عرض کر, بہت سی باتیں آ رہی ہیں تو ختم کر لیتا ہوں. ولی ربیع الثانی کیوں؟ کیونکہ اس مہینے میں جو گیا وہ ہماری طرح نہیں ہے, بھی گیا بھی, جاتا بھی ہے, رہتا بھی ہے. ہاں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے, مگر میرے غوث کے پاؤں کے نیچے. بہت بڑے, غوث اعظم کے قدم کو اپنی پلکوں پہ رکھنے والے, سر پہ رکھنے والے, غوث غوث کا نعرہ لگانے والے, المدد المدد یا غوث پکارنے والے, یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ بولنے والے, غوث کے وارے جانے والے, غوث پہ قربان ہونے والے, بہت بڑے ولی. ان کا نام کیا؟ باقی باللہ. ان کا نام کیا؟ ختم کر لیتا ہوں. باقی باللہ. اللہ پہ گیا نہیں, اللہ پہ جانے 2 گھنٹے مجھے ملنا. اللہ پہ بولنے کے لیے کم سے کم 10 منٹ,
پھر انا پہ 10 منٹ، الا انا اولیاء پر 20 منٹ 40 منٹ، الا انا اولیاء اللہ پہ ایک 20 منٹ. اب چھوڑو، نہیں ہو سکتا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ 17 حافظ صاحب انا سنندے ہمارا مجمع بس ہو ہمارے یہاں بھی المقاش مخاری بولا تو یہ نہیں سمجھتے ہی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ باقی باللہ، باقی باللہ، ان کا نام پڑ گیا باقی باللہ. ہر ولی باقی باللہ، ایک باقی باللہ نہ مشہور ہو گئے. ولی کہتے ہیں باقی باللہ فانی فی اللہ کو. ولی کسے کہتے ہیں؟ باقی باللہ فانی فی اللہ، اللہ میں فنا ہونے والا، اللہ سے باقی ہونے والا. یس ولی اللہ سے باقی ہونے والا مر جاتا کئی سارے مردے. تو باقی باللہ. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے ان کا مرید آ کے پوچھتا حضور یہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ فنا اور بقا کیا ہے؟ آج کا مرید کیا بولتا؟ رائے پور میں گھر مل جانا سرکار. خیر چھوڑو، اب اس کی طرف جانے کا نہیں. فنا کیا ہے، بقا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا بیٹا اب تو سمجھے گا نہیں، میں تجھے سمجھا نہیں سکتا. ابھی تیرے اندر وہ قابلیت نہیں ہے فنا بقا کو سمجھانے کی، سمجھنے کی. ایک کام کر، جب میں مر جاؤں گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو میری نماز جنازہ ایک شخص پڑھائے گا، اس سے پوچھ لے فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. اس سے پوچھ لے فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. ابھی بہت سی حدیثوں پہ بولنا چاہتا تھا، بس ختم کر لیتا ہوں. اس سے پوچھ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. مرید خاموش ہو گیا، وہ مرید خاموش ہو گیا. مگر آج کے جیسا مرید نہیں. پیر کب مریں گا، دکان کب کھولوں گا، ایسا مرید نہیں. وہ پریشان ہو گیا، لے اللہ کیسا ہے کہ سرکار بول دیے نا جنازے کی نماز میں معلوم ہوں گا. اللہ خواہش ہی ختم کر کے بیٹھ گیا. تم سلامت رہو 1000 برس، مجھے فنا بقا سے کیا لینا دینا. ہاتھ میں ان کے ہاتھ تو غم کا ہے کا. فنا بقا کی منزلیں تم طے کرو، ہم تمہارے دامن کو تھام کے ہم آگے بڑھ جائیں گے. تم جہاں ہم وہاں. یہ جھبا مومن موحد ولی کچھ بھی نہیں. اب میں جب کعبے کا طواف کروں گا تو یہ بھی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نہیں کرے گا؟ حضور کی زیارت کروں گا تو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہمارا کم کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جانا. مولا نے بھی یہی کہا، کونو صادقین نہیں بولے مولا، کونو مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تم کہاں، صدق کہاں. اچھا دوسری بات، اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ فنا بقا وہ نماز جنازہ پڑھانے والا ہے. مگر دیکھو ہو گئی بات. اب حضور کئی سال تھے، اس کے بعد علیل ہوئے. علالت کے دوران خلفاء سے بلا کر آپ نے کہا کہ دیکھو میری نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی ہو. تہجد بھی قضا نہیں ہوئی، ایسا شخص ہی پڑھائے گا. سمجھ میں آتا ہے؟ ٹھیک ہے سرکار. کچھ دنوں کے بعد وصال ہو گیا. بھاگنا پڑتا ہے مجھے، میں کیا کروں. وصال ہو گیا. اب سرکار کے جسد اطہر کو مسجد میں لاتے ہیں، جہاں بھی لائے. اب ہزاروں کا مجمع ہے، اعلان پر اعلان ہو رہا ہے. کون تہجد گزار ہے، جس کی تہجد قضا نہیں، وہ آگے بڑھ جائے، وہ آگے بڑھائے، وہ آگے بڑھائے نہیں، بڑھائے، آگے آ جائے، سامنے تشریف لائے اور نماز جنازہ پڑھائے سرکار کی. تہجد کون چھوڑتا با؟ ہاں یہ نہیں چھوڑتا شاید. سب خاموش. وقت گزر رہا ہے. ارے آ جاؤ کوئی ہے تو آؤ. اللہ کا بندہ پکار کرو، لاکھوں کا مجمع. وقت گزر رہا ہے. تھوڑی کچھ بہت سا وقت گزر گیا. واقعہ بولنے کا بھی ایک انداز ہوتا نا، یہ کیسا جلدی جلدی بولتے. تو کیا کر رہا تھا میں؟ وہ اعلان ہو رہا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا. تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک سوار آ رہا ہے. ایک گھوڑے پر بیٹھ کر ایک سوار آ رہا ہے، گھوڑ سوار. جلدی جلدی آیا اور نقاب پوش تھا.
اس کے چہرے پہ نقاب تھا، برقع. اللہ جلدی جلدی آیا اور آگے کہا سب بندو، سمے بندو. آیا، اللہ اکبر، اللہ، نماز پڑھا. اب یہ مرید بھی اس میں تھا، یہ مرید بھی اس کے اندر تھا. نماز جنازہ میں پڑھا، وہ شخص نماز پڑھایا اور آگے بڑھا. اب یہ پیچھے بھاگا. کون؟ یہ باقی باللہ کا مرید. جا کے دامن پکڑ لیا. بولے اے امام صاحب، میرے پیر نے کہا فنا بقا تم سے پوچھنے کو. میرے پیر سے سوال کیا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے. اے امام، اللہ کا واسطہ تجھے فنا بقا بتا دے. تو اس نے کہا ادھر آ جا، ادھر آ جا. وہ امام صاحب نے کہا ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ. دیکھ، لوگ دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں. دیکھ نہیں. قریب آ، قریب آ. وہ قریب گیا. وہ نقاب، اللہ نقاب. سرکار آپ ہی تو ہے نا. باقی باللہ تھے. وہ چیخ بلند ہو گئی اس کی، یا اللہ یہ کیا ہے. بولے آپ نے فرمایا اے میرے مرید، میں نے کہا تھا نا کہ فنا جنازے میں ہے، بقا یہاں ہے. وہ جنازے میں جو لیٹا ہوا ہے وہ فنا، جو نماز پڑھا رہا ہے وہ بقا. تو اللہ والے رہتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں. الا ان اولیاء اللہ. مولا کہتے آگاہ ہو جاؤ، دیکھو خبردار، تمہاری موت الگ، ان کی موت الگ. تمہاری زندگی الگ، ان کی زندگی الگ. تمہارا کھانا الگ، ان کا کھانا الگ. تمہارا پینا الگ، ان کا پینا الگ. تمہاری حیات الگ، ان کی حیات الگ. تمہاری روح الگ، ان کی روح الگ. تمہارا جسم الگ، ان کا جسم الگ. تمہارا قلب الگ، ان کا قلب الگ. الا، 3 حرف ہیں، الف لام الف. الا، آگاہ ہو جاؤ. انسان میں بھی 3 چیزیں ہیں، جسم، قلب، روح. مولا کہتے ہیں تمہارا جسم مٹی میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، یہ ولی کا جسم ہے. الا، آگاہ ہو جاؤ. تمہاری روح منقطع ہو کے مجبور ہو جاتی ہے، ولی کی روح جسم سے منقطع ہونے کے بعد بھی پورا تعلق جسد سے رہتا ہے. اللہ کیوں؟ ان اولیاء اللہ، چونکہ وہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اسے زندہ کر دیتا. بول کے چلے جاتا ہوں. بڑی اچھی بات. زندہ ہونے کے لیے کیا ہونا؟ زندہ ہونے کے لیے کیا ہونا؟ اللہ ساتھ ہونا. کوئی زندہ ہونا تو اللہ ساتھ ہونا نہیں ہونا؟ اللہ ساتھ ہونا. ہوا معکم اینما کنتم. اللہ ساتھ نہیں ہوا تو کوئی موجود ہو نہیں سکتا، کوئی زندہ ہو نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا. دیکھنے کے لیے ساتھ ہونا، بولنے کے لیے ساتھ ہونا، چلنے کے لیے اللہ کا ساتھ ہونا، ارادہ کے لیے اللہ کا ساتھ ہونا، زندگی کے لیے ساتھ ہونا. ہوا معکم اینما کنتم. وہ تجلی ہٹی تو ختم. اسے کیا بولتے؟ اسے بولتے عمومی معیت. ختم کر لیتا ہوں. وہ کافر کے بھی ساتھ ہے. کافر کو بھی ہونے کے لیے اللہ ساتھ ہونا. ساتھ ہوتے ہی انہیں زندہ ہو جاتا. ولی کے ساتھ الگ، کافر کا ساتھ ہونا الگ ہے. عمومی معیت جب تک رہتی ہے یہ زندہ. خصوصی معیت کبھی موجود سے منقطع ہوتی ہی نہیں. الا ان اولیاء اللہ، یہ صرف وجوداً ساتھ رہتا ہے، یہ پیار کرتے ہوئے ساتھ رہتا ہے، نوازتے ہوئے ساتھ رہتا ہے، ناز برداریاں کرتے ہوئے ساتھ رہتا ہے. یا عبد القادر کل بحق علیک، اے عبد القادر میرے حق کی قسم تم کھانا کھا لو. یا عبد القادر اشرب بحق علیک، اے عبد القادر پی لو میرے حق کی قسم. ناز برداریاں، ناز اٹھاتے ہوئے ولی کے ساتھ جب خدا ہوتا ہے تو وہ ولی ہماری طرح کیسے مر جائے گا؟ وہ جاتا بھی ہے، رہتا بھی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب. அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு தஆலா இந்த புனிதமான மாதத்திலே அல்லாஹ் நம்மை இங்கே கூட்டியிருக்கின்றான்.
நாம் அல்லாஹ்வுடைய அடியார்களாக இருக்கின்றோம். அல்லாஹ் யார் என்பதை சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வை பற்றி எல்லோரும் சொல்கிறார்கள். அல்லாஹ் யார், அவன் எப்படிப்பட்டவன், அவனுடைய தன்மைகள் என்ன என்பதை எல்லோரும் சொல்கிறார்கள். ஆனால் அஹ்லுல்லாக்கள், அல்லாஹ் வாலாக்களாகிய வலிமார்களாகிய அஹ்லுல்லாக்கள் அல்லாஹ்வை எப்படி சொல்லித் தருகின்றார்கள் என்று சொன்னால், அல்லாஹ் யார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் அர்ஹமுர் ராஹிமீனாக இருக்கின்றான். 70 தாயை காட்டிலும் கிருபையுள்ளவன் அல்லாஹ், அவன் அர்ஹமுர் ராஹிமீன். அன்பர்களே, அல்லாஹ் யார்? 70 தாயை காட்டிலும் கிருபையுள்ளவன். அவன் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்லுகின்றான்? லா தக்னது மிர் ரஹ்மத்தில்லாஹ், லா தக்னது மிர் ரஹ்மத்தில்லாஹ். அல்லாஹ் 70 தாயை காட்டிலும் கிருபையுள்ள அந்த அல்லாஹ் நம்மை பார்த்து அல்லாஹ் சொல்லுகின்றான், நீ அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத்தின் மீது, என்னுடைய ரஹமத்தின் மீது நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள் என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றார் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அல்லாஹ்வின் மீது பிரியம் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், அல்லாஹ்வின் மீது உண்மையான காதல் ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், இவர்களுடைய சுஹபத்திலே அல்லாஹ் வாலாக்கள் அல்லாஹ்வை பற்றி சொல்லி தருகின்ற பொழுதுதான் அன்பர்களே அல்லாஹ்வின் மீதான நேசம் நமக்கு கூடும். அல்லாஹ் யார்? லா தக்னது, என்னுடைய ரஹமத்தின் மீது நீ நம்பிக்கை இழந்து விடாதே என்பதாக அல்லாஹ் சொல்லி தருகின்றான். அன்பர்களே, பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், நம்முடைய நபியாகிய கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் யார்? அவர்கள் நம்மை பார்த்து என்ன சொல்லுகின்றார்கள்? அன்பர்களே, பெருமானார் சொல்லுகின்றார்கள், உம்மத்துகளை பார்த்து சொல்லுகின்றார்கள், ஷஃபாஅதி லி அஹ்லில் கபாயிர், பாவங்கள் செய்து பெரும் பாவியாக ஆகிவிட்டாயே, நீ கவலைப்படாதே, உனக்கு ஷஃபாஅத் செய்வதற்கு நான் இருக்கின்றேன் என்பதாக கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ் என்னுடைய ரஹமத்தின் மீது நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள், நம்பிக்கையாயிருங்க என்றான். பெருமானார் சொல்கிறார்கள், என்னுடைய ஷஃபாஅத் நிச்சயமாக எவ்வளவு பெரிய பாவியாக இருந்தாலும் சரி உனக்கு இருக்கின்றது, சின்ன பாவங்களுக்கு அல்ல, பெரும் பாவிகளுக்கு சொன்னாங்க. எஜமா, அன்பர்களே, யார் ஷஃபாஅத் செய்கின்றார்? பெருமானாருடைய ஷஃபாஅத் ஒரு புறம் இருக்கட்டும், இந்த உலகத்திலே அரை குறையாக பிரசவம் இல்ல, முழுமையான குழந்தையாக அல்லாமல் பிரசவிக்கப்படுகின்றதே, அப்படி விழுந்து விட்ட கட்டிகள், அந்த குழந்தைகள் கூட நாளைய மறுமையிலே வந்து தன்னுடைய பெற்றோர்கள் அவர்கள் பாவிகளாக இருப்பார்களே, ஆனால் அவர்களுக்காக வேண்டி ஷஃபாஅத் செய்கின்றார்கள். அவர்கள் தாயும் பாவியாக இருக்கின்றால், தந்தையும் பாவியாக இருக்கின்றான். அல்லாஹ் அவர்களை மறைப்பதற்காக வேண்டி மலக்குமார்களை அவர்களுடைய உருவத்திலே வந்து நிப்பாட்டி விட்ட பிறகு அந்த மலக்குமார்களை வந்து நுகர்ந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகள், இவர்கள் அல்ல என்னுடைய பெற்றோர்கள், என்னுடைய பெற்றோர்கள் வேறு என்று அவர்களுடைய பெற்றோரை அவர்களை சென்று அடைந்து அவர்களையும் இழுத்து கொண்டு சுவர்க்கம் சென்று சேர்க்கின்றார்கள் என்று சொன்னார். அந்த குழந்தைகளுக்கு கூட நபியினுடைய குலாம்களாகிய அவர்களுடைய முழுமையாக பிறக்காத குழந்தைகளுக்கும் கூட ஷஃபாஅத் செய்யக்கூடிய ஒரு பதவியை பெருமானார் தந்திருக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், பெருமானார் அவர்களே சொல்கின்றார்கள், ஷஃபாஅதி லி அஹ்லில் கபாயிர் மின் உம்மதி, என்னுடைய உம்மத்திலே யார் யாரெல்லாம் பெரும் பாவிகளாக இருக்கின்றார்களோ நீங்களும் நம்பிக்கை இழந்து விடாதீர்கள், உங்களுக்கு ஷஃபாஅத் செய்வதற்கு நான் இருக்கின்றேன் என்று கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அல்லாஹ்வையும் விளங்கினோம், கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் நம் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரியத்தையும் விளங்கினோம். மூன்றாவதாக, இந்த மாதம் யாருடைய மாதமாக இருக்கின்றதோ அந்த கௌசு நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அந்த குதுபு நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அன்பர்களே, அவர்களுடைய அந்தஸ்து தனியான அந்தஸ்து, அவர்களுடைய அந்தஸ்து நம்முடைய சிந்தனைக்கும் அப்பாற்பட்டது. ஜமா சொன்னாங்க, ஒருத்தட்ட போய் நீ முரீது வாங்கணும்னு சொன்னா அவரிடம் செல்ல வேண்டும், அவரிடத்திலே இருக்க வேண்டும், அவரிடத்திலே தேட வேண்டும். ஆனால் குத்துபு நாயகம் முஹையத்தீன் ஆண்டகை அவர்களிடத்திலே
நீங்கள் அவர்களுடைய முரீதாக போக வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் எங்கே இருக்கின்றீர்களோ, எப்படி லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் என்று சொல்வதற்கு, ஈமான் வருவதற்கு நீ காபத்துல்லாவிடம் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லையோ, முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ் என்று நீ பெருமானாரை ஈமான் கொள்வதற்கு மதீனா நகரத்திற்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உனக்கு இல்லையோ, அதே விதமாக முஹியத்தீன் ஆண்டகை அவர்களின் முரீதாக நீ ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால் நீ எங்கே இருக்கின்றாயோ அங்கே இருந்து குத்துபு நாயகமே உங்களுடைய முரீதாக நான் ஆகிவிட்டேன், என்னுடைய ஷேகாக நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்று நாம் சொல்வோமேயானால் அதே சனத்திலே அவர்களுடைய முரீதாக நாம் ஆகிவிட்டோம் அன்பர்களே. அதனால் அவ்வளவு பெரிய அந்தஸ்திற்குரியவர்களாக அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். என்ன வார்த்தையை சொன்னார்கள் அவர்கள், அப்படி அவர்களுடைய முரீதுகளாக நாம் ஆகிவிடுவோமையானால் அவர்கள் சொன்னார்கள், என்னுடைய முரீது கிழக்கிலே இருந்து நான் மேற்கிலே இருப்பேனையானால் என்னுடைய முரீதனுடைய அவருடைய உடலில் இருந்து துணி விலகிவிடுமேயானால் அவனுடைய ஆவரத் தெரியுமேயானால் அதை மறைப்பதற்காக வேண்டி மேற்கில் இருந்து நான் வருவேன் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அப்படிப்பட்ட குதுபு நாயகம் அவர்களுடைய முரீதுகளாக அல்லாஹ் நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, அல்லாஹ் கிடைத்தான். எப்படிப்பட்ட அல்லாஹ், எப்படிப்பட்ட ரப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கின்றான். அன்பர்களே, கவலைப்படாதீர்கள், நீங்கள் அச்சம் கொள்ளாதீர்கள், நீங்கள் ஆதரவு இழந்து விடார்கள் என்று சொன்னானே அந்த அல்லாஹ் நம்முடைய அல்லாஹ், நம்முடைய ஹபீபு நாயகம், நம்முடைய நாயகம் யார்? நீங்கள் எந்த காலத்திலும் உங்களுக்கு ஷஃபாஅத் செய்வதற்கு நான் இருக்கின்றேன் என்று சொன்னார்களே, அவர்களை நபியாக நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். அன்பர்களே, கௌசு நாயகம், குத்துபு நாயகம் கிடைத்தார்கள் என்று சொன்னால் யார் அவர்கள்? நம்ம எந்த நிலையிலும் நாம் எங்கிருந்தாலும் கூட நம்மிலிருந்து நமக்கு ஒரு குறை ஏற்படுவேயானால் அதை நிவர்த்தி செய்வதற்காக ஓடி வருகின்றார்களே, அவர்களை ஷேகாக நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். அவங்க சொன்னாங்க, என்னுடைய முரீதுடைய தலையின் மீது என்னுடைய இந்த கை இருக்கின்றது என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, வானம் எப்படி பூமியின் மீது மறைத்துக் கொண்டிருக்கின்றதோ அதே விதமாக அவர்களுடைய முரீதின் மீது, அவர்களுடைய முரீதினுடைய தலையிலே கௌசு நாயகத்துடைய கை இருக்கின்றது என்று சொன்னார்கள். உண்மையிலே அன்பர்களே, மகான்களுடன் இருக்கக்கூடிய நாம் பாக்கியசாலிகள் என்பதை அல்லாஹ் இந்த மஜ்லிஸிலே நமக்கு சுப செய்தியாக அல்லாஹ் சொல்ல வைத்திருக்கின்றான். வாடும் காலமெல்லாம் அவர்களுடைய சுஹபத்திலே வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் நமக்கு தந்து நாளைய மறுமையிலும் அவர்களுடன் எழும்பக்கூடிய பாக்கியத்தை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். या नबी सलाम अलैकुम, या रसूल सलाम अलैकुम, या हबीब सलाम अलैकुम, सलवातुल्लाह अलैकुम, गौसुना सलाम अलैकुम, खुतबुना सलाम अलैकुम, शेखुना सलाम अलैकुम, मौलाना सलाम अलैकुम, सल्लल्लाहु सलाम अलैकुम, सल्लल्लाहु सलाम अलैकुम, सल्लल्लाहु सलाम अलैकुम, सलवातुल्लाह अलैकुम। फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना औसिल सवाब मा क़राना मिन कलामिकल अज़ीम व मा सल्लैना अला नबिय्यिकल करीम इला रूहि सय्यिदिना हबीबिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सुम्मा इला अरवाहि जमील अंबिया'i वल मुरसलीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा'i वस्सुलहा'i अजमईन खुसूसन इला रूहि सय्यिदिना अली कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम सुम्मा इला रूहि सय्यिदतिना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सुम्मा इला रूहि सय्यिदिना इमामिल हसन व इमामिल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला सुम्मा खुसूसन इला रूहि सय्यिदिना व मौलाना
الشیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلین غوث العظم رضی اللہ، ثم الی ارواح خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز رضی اللہ، ثم الی ارواح جمیع مشائخ السلاسل وجمیع اولیائک الکرام، اللہم انفعنا بعلومہم واسرارہم، خصوصاً الی روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی، ثم الی روح امی سیدہ ممتاز بیگم، ثم الی روح پاما، ثم الی روح سیدہ شہناز بیگم، ثم الی روح اختر، ثم الی روح کوثر، ثم الی روح حمیدہ خانم، ثم الی روح قیومی شاہ، ثم الی روح سید احمد صاحب، ثم الی روح سعدی شاہ، ثم الی روح ولی القیوم، ثم الی روح حسن مولا، ثم الی روح شیخ علی شاہ، ثم الی روح شاہل، ثم الی روح ذاکر، ثم الی روح بشیر فیضی، ثم الی روح شوکت، اللہم اغفر لہو وارحمہ وادخلہ الجنہ، اللہم اغفر لہو وارحمہ وادخلہ الجنہ، ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا، ثم الی روح تجمل ولی المعز عامری، ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا، اللہم ارفع درجاتہم عندک یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا، اللہم ربنا اشفی اللہم ربنا اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ یا محیی طول حیاتہ یا حی یا قیوم طول حیاتہ مع الصحت والسلامت والعافیہ، اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا واعمار اولادنا، اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم، اللہم احفظہم من جمیع الامراض والآفات والمصیبات والبلیات، اللہم ربنا اشفی سید شاہد، اللہم اشفیہ وطول حیاتہ، اللہم اشفی تبسم ڈاکٹر، اللہم اشفی مرضانا کلہم، یا کریم یا رحیم یا اللہ، اشرح لنا صدورنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کرپا کرو نا